سلام دوستو، میرا نام ہے وجاہت ملک اور میں آپ کو اپنے ایک برانڈ نیو شو آوارہ گرد کی ڈائری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے سفر کیے ہیں اپنی زندگی میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، تو کیا ان ٹریولز کے دوران آپ کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے؟ اب اگر خوفناک واقعے سے ان کی مراد ہے کہ میری کسی بدرو، چڑیل یا کسی جن سے ملاقات ہوئی ہو تو ایسا تو ہرگز نہیں ہوا، لیکن کافی سال پہلے بلوچستان کے ایک بیابان دشت میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ کون تھے؟ جن تھے، انسان تھے یا کوئی اور؟ تو آئیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات ہے جناب سن 2002 کی، جب انڈس ویژن ایک نیا پرائیویٹ چینل کھلا تھا اور ان کے لیے میں ایک ٹریول سیریز پروڈیوس کر رہا تھا جرنی کے نام سے۔ اس ٹریول سیریز میں ہم نے پہلے پہاڑوں میں فلم کیا، پھر ہم ساؤتھ کی طرف نکلے، ساؤتھ آف پاکستان، ساؤتھ پنجاب، سندھ، بلوچستان، ان ایریاز میں ہم شوٹ کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ 2 جیپس تھیں۔ ایک جیپ میں میرے ساتھ عمر تھا جو کہ کاروان لیڈرز کا گائیڈ تھا اور اس کا بہت ایکسپیرینس تھا جنوبی پاکستان میں ٹریولز کا۔ میرا کیمرہ مین تھا فرق لودھی اور ایک کیمرہ اسسٹنٹ تھا سہیل احمد کے نام سے۔ اور جو دوسری جیپ تھی اس میں جو ڈرائیور تھا اس کا نام تھا سردار، وہ چترال کا رہنے والا تھا، اور اس کے علاوہ یوسف ایک ہمارا کوک تھا بلتی، اور ایک اور گائیڈ تھا دل مراد۔ یہ دوسری جیپ میں تھے۔ ہمارے پاس 2 واکی ٹاکیز ہوا کرتی تھیں۔ سن 2002 میں وہ موٹورولا واکی ٹاکی تھی، اور یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی سیلولر فونز اتنے عام نہیں تھے، اگر تھے بھی تو مطلب سروس ہر جگہ پہ نہیں تھی اس وقت۔ اور ہم اس طرح فلمنگ کرتے ہوئے، اپنے ایڈونچرز کرتے ہوئے پاکستان کے ساؤتھ میں ہم گھوم پھر رہے تھے۔ ہم کراچی سے نکلے، مکران کوسٹل ہائی وے پہ ہم نے ٹریول کیا، گوادر پہنچے، راستے میں ہم اڑماڑا رکے، پسنی رکے، پھر آگے جیونی تک گئے، پھر جیونی کے بعد ہم نے تربت کی طرف ٹریول کرنا شروع کیا۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مکران کوسٹل ہائی وے بھی ابھی نہیں بنی تھی، راستہ کچا تھا، اور جیونی سے اوپر تربت کی طرف تو بالکل ہی کوئی روڈ نہیں تھا، اور آگے پنجگور اور خاران ان ایریاز میں ہم ٹریول کر رہے تھے۔ بہت ہی برے حال تھے۔ اب بھی شاید ویسے ہی ہو کیونکہ بلوچستان میں کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں تو بالکل ہی مندے حال تھے، برے دہاڑے، راستے میں کہیں ہوٹلز نہیں تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، جو جیپ ٹریک تھا کچا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، آپ یقین کریں، اس زمانے میں ایک جگہ ہم پنجگور سے آگے کہیں نکلے تھے اور ایک بس سٹاپ تھا۔ بس سٹاپ کیا تھا؟ ایک چھپڑ سا تھا جس کے نیچے گھاس کا چھپڑ، جس کے نیچے سواریاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور ایک چھوٹا سا کھوکھا نما ہوٹل تھا جہاں پہ بس کھانا مل رہا تھا اور دال اور ساگ ٹائپ چیز، اور سامنے ایک جوہر تھا، ایک پانی کا پونڈ، جہاں پہ مجھے آج بھی یاد ہے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ انسانوں کو بھی اسی جوہر سے پانی پیتے ہوئے دیکھا اور جانوروں کو بھی۔ تو یہ حالت تھی بلوچستان کی سن 2002 میں، اور اس ٹائم پہ سیکیورٹی کے اتنے برے حالات بھی نہیں تھے۔ تھنگز ور کوائٹ کام۔ اب تو خیر آپ بلوچستان میں، مجھے نہیں پتا کہ کن ایریاز میں سفر کر سکتے ہیں، اے بیز ایریاز ہیں تو کچھ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ وہ ٹائم ہے کہ بلوچستان ایک، یقین کریں ایسے لگتا تھا اٹس اے لونر لینڈسکیپ، آپ لگتا تھا چاند میں، دنیا میں نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ اٹ واز سو انڈر ڈیولپڈ۔ خیر جناب، ہم تربت پہنچے، تربت میں ہم نے شوٹ کیا، پھر آگے پنجگور میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی شہر میں جاتے تھے تو پولیس والے آ جاتے تھے ہمیں سیکیورٹی دینے کے لیے۔ تو پنجگور میں بھی سیکیورٹی کے لیے آگے پولیس والے، اور ہوٹل کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کی سیکیورٹی کا ہمیں بڑا وہ ہے، پریشانی ہے، تو آپ جو ہے ہم تھانے میں سوئیں ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا بھائی ہم تھانے میں تو بالکل نہیں سونے والے۔ خیر بڑی مشکلوں سے انہوں نے ہمیں ایک ریسٹ ہاؤس میں جا کے کہیں فٹ کروایا۔ خیر اینی وے، پنجگور سے ہم ٹریول کرتے ہوئے خاران پہنچے۔ اب اصل جو کہانی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ خاران میں پولیس والوں کے ساتھ ہم نے لنچ کیا ان کے تھانے میں، جو کہ
कच्ची मिट्टी का थाना था, महराबें बनी हुई थी, बड़ी प्यारी सी जगह थी और पुलिस वाले बहुत हॉस्पिटेबल थे। बलोच तो वैसे भी इंतहाई हॉस्पिटेबल लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज। उन्होंने हमें खाना खिलाया। तो हमने उनसे पूछा कि हमने सुना है कि खारान से दालबंदीन जाने के लिए एक शॉर्टकट भी है, बजाय इसके कि हम नोशकी के रास्ते जाएं, लंबा रूट होगा, तो इधर से शॉर्टकट लिया जाए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल एक रास्ता है, और हमने भी अपने मैप्स में देखा था, इसलिए हमने उनसे पूछा, इंक्वायर किया। तो दे सेड कि देयर इज़ अ वे दैट यू कैन गो फ्रॉम खारान टू दालबंदीन, लेकिन वो काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में से गुज़रता है और आगे एक दश्त है, और वहाँ पे सड़कें भी नहीं हैं, सारा कच्चा रास्ता है, जीप ट्रैक है, तो सिक्योरिटी की भी हालात अच्छे नहीं होंगे और आप ना जाएं वहाँ से। तो हमने कहा कि हमें तो जाना है, बिकॉज़ दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो बहुत अच्छा एडवेंचर हो जाएगा अगर हम इस रास्ते से गए, और हमें फ़िल्मिंग के लिए भी काफ़ी दिलचस्प मवाद मिल जाएगा। खैर उन्होंने हमें काफ़ी मना किया, लेकिन हम मना नहीं हुए, और खैर उन्होंने हमें एक ट्रेल पे डाल दिया, जो एक कच्चा रास्ता उस पहाड़ी सिलसिले की तरफ जाता था। अब जनाब हमने उस ट्रेल पे अपनी जीपें दौड़ानी शुरू की, और वही हुआ। थोड़ी देर के बाद, मेरे ख्याल में आधे घंटे पौने घंटे के ट्रैवल के बाद, हम एक वादी के अंदर दाखिल हो गए। बहुत खूबसूरत वादी थी, वहाँ पे पानी के चश्मे, ग्रीनरी, खजूर के दरख्त। तो उस वादी में हम सफ़र करते हुए एक गांव पहुँचे, तो वहाँ पे हमने रियलाइज़ किया कि हम गुम गए, क्योंकि गांव वालों ने कहा जी आगे तो कोई रास्ता नहीं है, और आप किधर जाने के चक्करों में हमने कहा जी हमने तो दालबंदीन जाना है। तो उन्होंने हमें कहा जी आप वापस जाएं आधे घंटे की ड्राइव करके, और फिर वहाँ से आप एक रास्ता दाएं तरफ मुड़ेगा, आप उसको फॉलो करें, फिर आगे पहाड़ी सिलसिला शुरू होगा, देन यू कैन बी ऑन योर वे। अच्छा, अब रास्ते में रुक रुक के जा रहे थे, क्योंकि रुक के फिल्मिंग करते थे और फिर आगे निकलते थे। इसी दौरान में जो दूसरी जीप थी वो हमसे बिछड़ गई। अब हमें नहीं समझ आ रही थी कि वो हमसे पीछे हैं या हमसे आगे हैं। हमने वॉकी टॉकी पे उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन रब्ता नहीं हो सका। तो हम खैर निकलते गए, हमने कहा दिल कैच अप विद अस, आ जाएंगे, हमारे साथ मिल जाएंगे। खैर हमने उस पहाड़ी सिलसिले में सफ़र किया, और चढ़ते 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 हम उस दरे के टॉप पे पहुँचे, जहाँ से नीचे हमने दश्त की तरफ उतरना था। अब ये जो पहाड़ी सिलसिला है बहुत ही खूबसूरत था। मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं कराकोरम माउंटेन्स में हूँ, उसी तरह के संगलाख पहाड़, और अमेजिंग जगह थी बहुत ही। खैर जब हम उस माउंटेन पास के टॉप पे पहुँचे तो सूरज ग़रूब हो रहा था, बहुत ही इंतहाई खूबसूरत मंज़र था। हमने रुक के वहाँ पे फ़िल्मिंग की, डूबते हुए सूरज को फिल्माया। नीचे हमने देखा तो बहुत बड़ा दश्त हमें नज़र आया, और दूर दूर तक बेआबान, न बंदा न बंदे की ज़ात। खैर वी स्टार्टेड डिसेंडिंग इनटू दश्त। हम उस पहाड़ी रास्तों से होते हुए नीचे जब हम दश्त पे पहुँचे तो तकरीबन अंधेरा हो चुका था, और बस हमें हल्का हल्का नज़र आ रहा था। हमें एक ट्रेल नज़र आया, उस पर हमने अपनी जीप डाल दी, और थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो गया। मेरे ख़्याल में कोई आधा घंटा हमने सफ़र किया होगा कि हमें लगा कि हम जो असली ट्रेल है उससे हट गए हैं, और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम दाएं जाएं, बाएं जाएं, या इसी ट्रेल को फॉलो करें, जो कि हमें लग रहा था कि आगे ख़त्म हो रहा है। परेशान हम हुए कि अब ये ना हो कि हमारी जीप का डीज़ल भी ख़त्म हो जाए अगर इधर ही हम घूमते रहे गोल गोल। खैर फिर हमने जीप दोबारा एक रास्ते पे डाली, और थोड़ी देर के बाद हमें लगा कि ये रास्ता ख़त्म हो गया है, और आगे एक टीला था रेत का। अब जीप जो थी वो उमर तेज़ी से भगा रहा था। जब तक हम टीले के करीब पहुँचे उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन जीप स्किड करते हुए टीले के ऊपर चढ़ गई और वहाँ पे फंस गई रेत के अंदर। अब मेरे ख़्याल में ये रात के कुछ 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, और उस वक्त हमने रियलाइज़ किया कि अब हम दश्त के अंदर ही हैं सारी रात, और इधर ही हमें बैठना चाहिए, और सुबह जब रोशनी होगी तो हम फिर रास्ता तलाश करेंगे। फिर थोड़ी देर तो हम जीप में बैठे रहे, हमने कुछ थोड़ा बहुत खाना था हमारे पास खाया। फिर मैंने कहा चलो बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या हालात हैं। तो मेरे और उमर के पास वो हेड लैम्प्स थे, हेड टॉर्च, वो हमने पहनी, ऑन की। जब हम जीप से नीचे उतरे तो अचानक हमने रियलाइज़ किया कि हमारे इर्द गिर्द कुछ चीज़ें रींग रही हैं। जब नीचे जो हमने देखा तो हमारे होश व आवाज़ गुम गए, क्योंकि नीचे हर तरफ बिच्छू थे, छोटे छोटे बिच्छू, पीले रंग के,
تو ہوا یہ تھا، ہمیں لگا کہ جب جیپ ہماری اس ریت کے ٹیلے پہ چڑھی ہے تو ادھر کوئی بچھوؤں کی کالونی تھی جس کو جیپ نے ڈسٹرب کیا، اور وہ سارے بچھو بیچارے باہر آ گئے۔ ہم نے چھلانگیں ماری اور دوبارہ کپڑے جھاڑے اور جیپ میں جا کے بیٹھ کے ہم سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ اب ہم جیپ میں آرام سے بیٹھ کے کہ اب سوتے ہیں، اور کرنے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اب ہم اونگ ہی رہے تھے، میرے خیال میں ابھی سوئے بھی نہیں تھے، کہ اچانک ہمیں دور سے موسیقی کی آواز سنائی دی، ایسے جیسے دور کوئی ڈھول بج رہا ہو اور گانا بجانا ہو رہا ہو۔ تو ہمیں حوصلہ ہوا کہ یہاں پہ کوئی نزدیک گاؤں ہے اور اس گاؤں میں جا کے ہمیں مدد طلب کرنی چاہیے۔ اچھا، جاتے ہوئے ہم نے سہیل اور فرق سے کہا کہ ہر 10 منٹ کے بعد وہ ہارن بجائیں، تاکہ ہم جا رہے ہیں ڈیزرٹ میں تو گم نہ ہو، کوئی جیپ کی جو ہارن کی آواز ہے اس سے ہمارے پاس کوئی ریفرنس پوائنٹ ہو اور ہم واپس جیپ کی طرف آ سکیں۔ خیر، میں اور عمر موسیقی کی آواز کی طرف ہم نے چلنا شروع کیا۔ اب جب ہم جتنا موسیقی کی طرف جاتے جا رہے تھے، وہ آواز گانے بجانے کی اور دور ہوتی جا رہی تھی۔ تو 10 منٹ کی واک ہم نے کی، اور وہ کانسٹنٹلی ہمیں آواز آ رہی تھی، گانا بج رہا ہے اور ایسے جیسے کوئی شادی ہو رہی ہے۔ ہم رکے، ہم نے کہا کہ ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتے ہیں۔ پھر ہم نے چلنا شروع کیا، تو 20 منٹ کے بعد ہم رک کے ابھی ہم یہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ آگے جائیں یا واپس جیپ کی طرف جائیں، تو اچانک اندھیرے میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا بیلچہ تھا، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اور وہ ہمارے پاس آ گیا سیدھا، اور آ کے اس نے ہمارے ساتھ ایسی زبان میں بات کی جو بالکل ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ نہ وہ بلوچی بول رہا تھا، نہ وہ براوی تھی، نہ وہ فارسی تھی، نہ وہ پشتو تھی، کیونکہ ہم دونوں کو یہ چاروں زبانیں سمجھ میں تھوڑی بہت آتی ہیں، ہم نے سنی ہوئی ہیں، سمجھ میں نہ بھی آئیں، بٹ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سی زبان بول رہا ہے۔ میں نے عمر سے پوچھا، یار یہ کون سی زبان بول رہا ہے؟ وہ کہتا ہے، یار مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر، ہم نے اس سے اشاروں کی زبان میں بات کی، تو اس نے خود ہی اشارہ کیا جیپ کی طرف، ادھر۔ ہم نے کہا ہاں ادھر، تو اس نے کہا چلو، وہ آگے ہو گیا۔ خیر، ہم اس کے پیچھے چلنا شروع کیا، اور 20 منٹ کے بعد دوبارہ ہم ٹریول کرتے ہوئے بالکل جیپ کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے ادھر کوئی سوال جواب نہیں کیا، پہنچتے ہی اس نے بیلچے کے ساتھ جیپ کے نیچے سے ریت نکالنا شروع کر دی۔ اب ہم کھڑے اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی 5-10 منٹ گزرے ہوں گے کہ بالکل دوسری سمت سے، مطلب اپوزٹ ڈائریکشن سے ایک اور لڑکا برآمد ہوتا ہے بیلچے کے ساتھ، اور وہ آتا ہے، اس سے کوئی بات کرتا ہے، ہاتھ ملاتے ہیں دونوں، اور وہ بھی جیپ کے نیچے سے ریت نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کدھر سے آیا ہے۔ خیر، انہوں نے میرے خیال میں 20-25 منٹ لگائے ہوں گے، اتنی ریت نکالی کہ ہم نے جیپ ریورس کی اور اس ٹیلے سے نیچے نکال لی ہم نے جیپ۔ خیر، جیپ نکالی، اب عمر جیپ اس کو ریورس کر رہا تھا، میں اور سہیل اور فرق باہر کھڑے تھے، کہ اسی اثناء میں ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ تو ہم نے کہا ادھر ہی ہوگا۔ ہم نے اس لڑکے سے پوچھا کہ وہ کدھر گیا، اس نے کہا وہ ایسے اشارہ کیا، وہ چلا گیا۔ ہم لوگ کافی حیران ہوئے کہ یار یہ اتنی جلدی کیسے یہ غائب ہو گیا۔ خیر، ہم نے اس لڑکے سے درخواست کی کہ وہ جیپ میں ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمیں جو مین راستہ ہے وہاں تک چھوڑائے، تاکہ ہم پھر دوبارہ نہ گم جائیں۔ وہ خیر ہمارے ساتھ جیپ میں بیٹھ گیا، اور پھر کوئی 10-15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ایک مین ٹریل سا تھا، اس نے ہمیں کہا کہ یہ مین راستہ ہے، اسی کو اگر آپ فالو کریں، اشارہ کیا اس نے، تو آگے کوئی گاؤں آئے گا، پھر آپ گاؤں والے سے پوچھ لیں تو وہ آگے آپ کو دالبندین کی طرف راستہ دکھا دیں گے۔ اور یہ کہہ کے وہ مڑنے لگا، تو ہم نے اس کو کچھ پیسے دینے کی کوشش کی، اس نے پیسے نہیں لیے ہم سے، لیکن خیر ہم نے اس کی جیب میں ڈال دی، اس کا شکریہ ادا کیا، اور وہ چلا گیا۔ خیر، ہم جیپ میں بیٹھے، اور تقریباً کوئی 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم آگے گاؤں ہوئی، جس طرح اس نے بتایا تھا، ایک گاؤں آ گیا، ہم وہاں پہ پہنچا۔ اب رات اس وقت میرے خیال میں کہ رات کے 12:30-1 بجے کا ٹائم ہوگا۔ جیسی جیپ گاؤں میں داخل ہوئی، کتوں نے بھونکنا شروع کیا، شور شرابہ مچ کے، آبویسلی گاؤں سے لوگ نکل آئے، ان کے ہاتھ میں رائفلیں تھیں، کلاشنکوفیں تھیں، اور انہوں نے پوچھا، ہاں بھائی آپ لوگ کدھر ہیں، کون ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ خیر، ہم نے ان کو کہا کہ ہم مسافر ہیں، اس طرح راستہ بھول گئے تھے، تو آپ ہمیں دالبندین کے راستے پہ ڈال دیں۔ انہوں نے کہا جی آپ پہلے تو آئیں، چائے پئیں، اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ خیر، انہوں نے ایک گھر کی بیٹھک کھولی، ہمیں ادھر بٹھایا، چائے شائے وہ انہوں نے آرڈر کی۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ شام کو ابھی جب اندھیرا نہیں ہوا تھا تو ہماری جیپ وہاں سے گزری تھی، اور وہی گاؤں والوں سے انہوں نے آ کے راستہ بھی پوچھا تھا، لیکن کیونکہ اندھیرا نہیں ہوا تھا تو وہ راستہ نہیں بھولے اور وہ نکل گئے۔ یہ سن کے ہمیں تسلی ہوئی کہ چلو ایٹ لیسٹ کہ وہ جیپ تو آگے دالبندین کی طرف جا چکی اور پیچھے نہیں ہے ہم سے۔
خیر ہم بیٹھے چائے پی گپ شپ کرنے کے دوران ہم نے ان کو سارا قصہ سنایا، تو یہ ساری کہانی سن کے وہ گاؤں والے کافی حیران ہوئے اور انہوں نے سر ہلائے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نہ تو وہاں پہ کوئی گاؤں ہے، نہ وہاں پہ کوئی بندہ ہے، نہ بندے کی ذات ہے۔ تو وہ دو لڑکے رات کو 9-10 بجے ادھر بیلچے لے کے کیا کر رہے تھے؟ تو ہم نے کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی وہ جو دشت کا پورا ایریا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، وہاں پہ میلوں دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، نہ کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، نہ کوئی سڑک بن رہی ہے، نہ کوئی کنواں کھد رہا ہے، نہ کوئی گاؤں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جی یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، ہم 4 لوگ ہیں، ہم نے موسیقی کی آواز بھی سنی ہے، ہم نے وہ بندے بھی دیکھے ہیں، انہوں نے ہمیں واقعی وہاں سے نکالا ہے، اور ہم نے کوئی کچھ پیا بھی نہیں ہوا تھا، کوئی نشہ پانی بھی نہیں کیا ہوا تھا کہ ہم ہلوسینیٹ کر رہے ہوں۔ خیر وہ گاؤں والے بہت ہی اچھے تھے، انہوں نے ہمیں چائے پلائی، رات کو 1 بجے ہماری سیوا کی، اور پھر ہمیں دال بندین جانے والا راستہ بتایا کہ آپ اس طرح جائیں اور آگے پھر آپ کو گھنٹے کی مسافت کے بعد ہائی وے ملے گی، اور وہاں سے اگر آپ لیفٹ مڑیں گے تو یو ریچ دال بندین۔ ہم رات کے کوئی 3 بجے دال بندین کے ریسٹ ہاؤس پہنچے جہاں پہ ہمارا قیام تھا، جہاں پہ ہم نے ٹھہرنا تھا۔ آگے جو ہمارے ساتھی تھے وہ بہت پریشان تھے، انہوں نے بھی شکر کیا کہ ہم خیر و عافیت سے پہنچ آئیں، اور جب ہم نے ان کو اپنے ساتھ جو پیش آنے والا واقعہ سنایا تو وہ بھی بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے یہی کہا کہ جی وہ تو جن تھے جو آپ کی مدد کو آئے تھے۔ خیر یہ خوفناک واقعہ جو میرے ساتھ ایک پیش آیا، جو میں نے آپ کو آج بتایا ہے، لیکن ایک اور قصہ بھی ہے جو میں آپ کو اگلی دفعہ سناؤں گا، وہ بھی میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں، اور اس چیز کو بھی آج تک میں ایکسپلین نہیں کر سکا۔